کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر لائیو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ لائیو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی ٹائم لائنز پر اپنے دوستوں کے ساتھ اس لائیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ ثواب بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ کافی سوالات پہلے بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، آپ دوبارہ سوال کریں، اگر کسی کا سوال نہیں ہوا ہے تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اور آپ یہ لائیو شیئر کریں، اپنے سوالات کمنٹ میں لکھیں مختصر انداز میں شہر کے نام کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو جوابات آپ کے سوالات کے دیے جائیں گے۔ میں مفتی صاحب کچھ ایک سوال یہ تھا اسلامی بہن کا کہ نکاح میں کتنے گواہان کا ہونا ضروری ہے؟ نکاح میں کم از کم 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں، یہ ضروری ہے۔ مسلمان کے ساتھ نکاح ہو تو گواہوں کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور گواہ اسی وقت گواہی دے سکیں گے جب کہ وہ دیکھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں، سمجھ بھی رہے ہوں۔ اور ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جناب 2 لڑکے کی طرف سے اور 2 لڑکی کی طرف سے، تو یہ قانونی جو ہمارے ہاں نکاح فارم ہے اس میں یہ ضروری ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے گواہ کا لڑکے یا لڑکی کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے، مطلقاً گواہ ہوں گے، 2 مرد ہوں گے یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی، اور ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا اور نکاح کی دیگر شرائط بھی پائی گئیں تو اسی صورت کے اندر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ صحیح۔ عاطف نوید بھائی کا سوال تھا کہ فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار؟ دیکھیں، فجر کی سنتیں اگر نہیں پڑھی اور جماعت کھڑی ہو گئی، آپ مسجد میں آئے ہیں، تو اب آپ اولاً تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ جماعت میں شامل نہ ہوں، سنتیں پہلے پڑھ لیں تو آپ کو جماعت کا کوئی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کو جماعت کا حصہ مل جائے گا، اگرچہ آپ آخری قعدے میں ہی امام کے ساتھ شامل ہو سکیں گے، تو آپ پہلے سنتیں ادا کیجئے، پھر جماعت میں شامل ہوئیے۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں جناب پوری جو ہے وہ جماعت مکمل ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ سنتیں چھوڑ دیجئے، جماعت میں شامل ہو جائیے اور جماعت کے ساتھ نماز مکمل پڑھ لیجئے۔ ہاں، کیا سنتیں اب بعد میں پڑھیں گے؟ نہیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے اب اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے تو اسی دن جب سورج نکل جائے گا اور اس کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت گزر جائے گا تو اب آپ سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی فقط اسی دن پڑھ سکتے ہیں زاہوہ کبریٰ سے پہلے۔ اگر اس دن آپ نے نہیں پڑھی، اس زاہوہ کبریٰ کا وقت شروع ہو گیا جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اب پھر آپ ان سنتوں کی قضا نہیں کر سکتے۔ واسع بھائی کا سوال تھا کہ نوکری کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں اس کے حصول کے لیے؟ دیکھیں، جھوٹ بولنا حرام ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جو کہ ہر دین کے اندر ہی جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا اور اس کی حرمت جو ہے وہ واضح ہے، تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ نوکری کے لیے ویسے بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی دستاویز بنا لیتے ہیں، ڈگریاں بنوا لیتے ہیں، یا دوسرے لوگ بعض بنا کر دیتے ہیں، تو جھوٹی جعلی دستاویزات بنا کر دینا بھی جائز نہیں ہے، شرعاً اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو نوکری تو جب آپ کمانے کے لیے حلال جا رہے ہیں تو اس کے لیے وہ بھی طریقہ بھی آپ حلال ہی اختیار کریں اور سچ کے ذریعے سے حلال مال ہی حاصل کیجیے۔ محمد ہاشم بشیر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ محرم کے 10 دنوں کے بعد بھی کھچڑا بنایا جا سکتا ہے ایصال ثواب کے لیے؟ جی ہاں، بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ محرم کے دنوں بھی بنا سکتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں سفر تک جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ بہرحال نیاز اور فاتحہ ایصال ثواب ہے، تو اس میں کوئی دن کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ اس دن کر سکتے ہیں، اس دن نہیں کر سکتے، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ حسان بھائی کا سوال ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے، لہذا کھڑے ہو کر پانی ہرگز نہ پیا جائے، سنت کے بھی خلاف ہے اور مروت کے بھی خلاف ہے، لہذا بیٹھ کر ہی پانی پیا جائے۔ کئی اسلامی بھائی ہیں، تقریباً 3-4 دفعہ یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے، گل عمر بھائی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، کہ آج آپ نے لال کپڑے کیوں پہنے ہوئے؟ لال کپڑے تو ہم نے نہیں پہنے ہوئے، بلکہ آدھے سے زیادہ تو شاید وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، چادر بھی جو ہے وہ وائٹ ہے۔ چادر جو ہے وہ ہم نے جو پردے کے لیے استعمال کی ہوئی ہے وہ براؤن چادر ہے اور شاید کچھ محرون کلر جو ہے وہ مار رہی ہے، تو
تو ممکن ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو لال نظر آ رہی ہو. بہرحال ایک تو یہ لباس کے اندر شمار نہیں ہوتا، اور دوسرا ابتدائی 10 دنوں کے اندر یہ لباس کا ان کلر کے لباس جو ہے وہ پہننا منع ہے، اور وہ 10 دن بہرحال گزر چکے ہیں. لیکن فی الحال جیسے ہم نے کہا کہ یہ لباس کا حصہ نہیں ہے، تو چادر استعمال کی گئی ہے پردے میں پردے کے لیے، باقی لباس جو ہے وہ وائٹ ہی ہے. ماشاءاللہ بہت سارے میسیجز حوصلہ افزائی کے بھی آ رہے ہیں. محمد صادق بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اور کفیل حسین، آپ کا نام بھی کفیل ہے، اور کفیل بھائی میسیج کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے. میں تو نہیں کر رہا میسیج. نہیں. فیضان قادری بھائی ہیں، وہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. محمد یاسر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور وحید علی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. عبد الغفور بھائی ہیں، وہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سعید احمد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ. مختار احمد ہیں، وہ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ. سہیل بٹ بھائی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اسلامی بہنیں وہ دعا کا کہہ رہی ہیں آپ کو، انشاءاللہ دعا بھی ہم کریں گے. تو عمران بھائی ہیں کہ پوچھ رہے ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹ پر نوکری کرنا کسی تو جائز ہے ناجائز ہے؟ ویب سائٹ کی نوکری تو ایک بڑا انہوں نے کامن سا سوال کر لیا اور جنرل سوال کر لیا ہے کہ ویب سائٹ پر نوکری. ویب سائٹ پر نوکری ہے کیا؟ ویب سائٹ بنانا بھی ایک وہ ہے، اور مختلف پروگرامز بنانا بھی جو ہے وہ اس کی بھی نوکری ہو سکتی ہے. تو کئی طرح کی چیزیں رائج ہیں. عمومی طور پر جو آج کل جس کو کہتے ہیں کہ کم محنت کے اندر زیادہ پیسہ کمانا، تو وہ ہمارے ہاں ایڈورٹائزمنٹ کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، یا کلک کے اوپر جو ہے وہ پیسہ کمانے کی صورتیں ہوتی ہیں. یہ ناجائز ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جائز ناجائز ہر طرح کے ایڈورٹائز آتے ہیں. تو اب اگر آپ ناجائز ایڈورٹائز کی تشہیر کر رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ گناہ کے اندر مددگار بن رہے ہیں، اور گناہ میں مدد کرنا بھی مسلمان کو جائز نہیں ہے. ظفر اقبال بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مزارات پر عورتیں جا سکتی ہیں؟ عورتوں کو مزارات پر جانا منع ہے. عورتیں گھر سے ہی فاتحہ اور رسالہ ثواب کریں گی. ہاں مرد حضرات جو ہے وہ بالکل جائیں مزارات پر، وہاں جا کر فاتحہ اور رسالہ ثواب سب کچھ کریں. حسن بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں سورت ملانا بھول جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. اب اگر کوئی بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، یاد آئی اسے رکوع میں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ واپس پلٹ آئے اور دوبارہ سورت پڑھے اور پھر رکوع کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اور اگر کسی کو یاد ہی نہیں آیا اور وہ رکوع سجدہ کر کے آگے چلا گیا تو اب آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. رضا جو فرضوں کی آخری 2 رکعتیں ہیں ان میں سورت ملانا واجب نہیں ہے. ہاں منفرد جو علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ان میں بھی سورت ملانا مستحب ہے. تو اگر ملائے گا تو ثواب ہوگا، نہیں ملائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم پر عربی زبان سیکھنا فرض ہے؟ عربی زبان ان معنوں میں کہ عربی کے آپ کو قرآن کریم عربی میں نازل ہوا تو قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت جس کا نماز میں پڑھنا واجب ہے اس کا سیکھنا یاد کرنا یہ آپ پر جو ہے وہ واجب ہے. باقی اس کے علاوہ عربی زبان سیکھنا وہ فرض نہیں ہے. ہاں سیکھیں تو بہت اچھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے. صحیح. اسد بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا مرد چہرے اور گردن پر جو اضافی بال ہیں وہ کٹوا سکتا ہے؟ چہرے پر اضافی بال یعنی داڑھی ہے، داڑھی کے بال تو نہیں کٹوا سکتا، لیکن اب جو بال آنکھوں کے نیچے گال کے حصے پر آ جاتے ہیں انہیں صاف کروا سکتا ہے. یوں ہی گردن کے بال بھی صاف کروا سکتا ہے. عبد الغفور بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ محمد حفیظ نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، محمد حفیظ نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کیا ناخن تراشنے اور بال کٹوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ اگر ناخن ترشوانے کے اندر کوئی جو ہے وہ کٹ گیا اور بہنے کی مقدار میں خون نکل گیا تو اب وضو ٹوٹے گا، ورنہ فقط بال کے جسم سے جدا ہونا یا ناخن کا جسم سے جدا ہونا یہ وضو نہیں توڑتا. صحیح. وقاص بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا قرآن اندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹ
انعام میں دینا جائز ہے جبکہ باقی اخراجات ٹکٹ ملنے والے کو ہی اٹھانے پڑتے ہیں؟ تحفہ دے رہے ہیں، جتنا دیں اتنا جو ہے وہ لے لیں خاموشی سے، اس کے اندر آپ بولے نہیں بقیہ خرچہ بھی دیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، مرضی ان کی، وہ جتنا دینا چاہیں دے دیں، جتنا دے رہے ہیں تو اس میں ان پر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو مکمل پیکج ہی دیں، تو بالکل ٹکٹ بھی انعام کے اندر دیا جا سکتا ہے، جبکہ بغیر کسی جو ہے وہ پیسوں کے ہو نا، عوض کے اندر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جناب سارے افراد جو ہے وہ اتنے اتنے پیسے دیں اور پھر قرآن اندازی کر کے ان میں سے کسی ایک کو دیں گے، اگر یہ طریقہ کار ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ جوا ہوگا۔ ہاں ویسے یہ ہے کہ نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے کے اندر بھی ٹکٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بغیر کسی عوض کے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا، ویسے ہی جو ہے وہ فقط شناختی کارڈ کی کاپی یا کوپن ڈالے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لینا جائز ہے۔ عامر بٹ صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ 10 محرم کے بعد بھی روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے محرم الحرام میں؟ محرم الحرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یا تو اس کے ساتھ 9 کا روزہ ہو، یعنی ایک روزہ اس کے ساتھ ملایا جائے گا، یا تو 9 کا ملایا جائے یا 11 کا ملایا جائے، تو 11 کا بھی جو ہے وہ اگر کسی نے 9 کا نہیں رکھا تو 10 اور 11 کو جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور چونکہ اس کے بعد بھی مہینہ تو بہرحال متبرک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو اس میں روزے رکھ کر، کثیر روزے رکھ کر اجر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عرفان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وتر کس طرح پڑھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائے قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی تو اگر آپ کو کوئی اور دعائے معصورہ یاد ہو، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھ لیجیے۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لیجیے، تو بھی دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعائے قنوت کو اچھے طریقے سے جلد از جلد یاد کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آئندہ آپ دعائے قنوت ہی پڑھ سکیں۔ صحیح۔ علی احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز میں تشہد واجب ہے یا مستحب؟ نماز میں تشہد واجب ہے، قاعدہ اولیٰ کے اندر بھی جو ہے وہ تشہد واجب ہے، قاعدہ اخیرہ میں بھی تشہد پڑھنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے، اور اس کا ہر لفظ واجب ہے، تو کوئی بھی لفظ چھوٹنا نہیں چاہیے، پورا تشہد پڑھنا ہے، انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں جب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جب بھی تشہد پڑھنا ہے۔ صحیح۔ وسیم اقبال ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے شہید کون ہوا؟ سب سے پہلے شہید کون ہوا؟ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہیدہ جو ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ۔ ماشاءاللہ۔ احمد رضا ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ولی کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی کے علم کا صدقہ ہی ولی کو ملتا ہے، تو نبی کا علم سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اپنی امت کے اندر سب سے بڑھ کر نبی کا علم ہوتا ہے، بلکہ دیگر بھی یعنی انبیاء کا علم جو ہے وہ دیگر امتوں کے بھی اولیاء سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ۔ صحیح۔ عامر بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر ٹی وی پر آپ اچھے پروگرام دیکھتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ اگر کوئی شیطان کے جو ہے وسوسے میں آ کر ٹی وی کے اوپر نازیبا ناجائز جو ہے وہ چیزیں دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گناہ کرنے کے بعد وضو کر لینا یہ مستحب ہے، تو لہٰذا اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی سرزد بھی ہو گئی تو وضو کر لینا چاہیے۔ بہرحال ٹی وی فقط دیکھیں تو مدنی چینل دیکھیں۔ صحیح۔ عبد الکریم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ٹرین میں نماز کس طرح پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹرین میں دیکھیں، اولاً تو آخر وقت تک انتظار کیجئے کہ ٹرین رک جائے، تاکہ رک کر ہی آپ نیچے اتر کر یا ٹرین میں ہی رکے ہونے کی حالت میں نماز ادا کیجئے، کیونکہ چلتی ٹرین کے اندر فرض و واجب اور سنت فجر ادا نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ وقت جا رہا ہے اور ٹرین رک نہیں رہی، تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چلتی ٹرین میں سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ اتر کر قبلہ رخ کا تعین کر کے کھڑے ہو کر ہی باقاعدہ نماز ادا کریں گے۔ اگرچہ اس نماز کو بعد میں آپ کو اعادہ بھی کرنا ہوگا، لوٹانا بھی ہوگا، لیکن پڑھیں گے بہرحال قبلہ رخ ہو کر بھی۔ اب تو فی زمانہ کمپاس ہے، اس کے ذریعے سے آپ چیک کر سکتے ہیں قبلہ کس طرف ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ غالب گمان کیجئے کہ اگر شہر سے دور ہیں، پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے، تو غالب گمان کیجئے جس طرف
آپ کا غالب گمان ہو کہ قبلہ اس طرف ہوگا، آپ اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لیجئے، اور کھڑے ہو کر راستے میں یا گیٹ کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ باقاعدہ نماز ادا کیجیے۔ صحیح۔ سمیع اللہ بھائی کا سوال آیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک غلاف میں ہو تو کیا اسے بے وضو چھو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر قرآن پاک جو ہے وہ غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے بے وضو اوپر سے چھو سکتے ہیں۔ آصف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آب زمزم کو کھڑا ہو کر پیتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کھڑے ہو کر ہی پیا جائے؟ کھڑے ہو کر پینا آب زمزم کو سنت ہے، اگر کوئی بیٹھ کر بھی پیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے۔ نعمان بھائی ہیں، ان کا سوال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے؟ جی ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی غیب پر مطلع نہیں فرماتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی کا، وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں، غیب کا علم ہے جبھی تو آپ جو ہے وہ بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ کو علم ما کانا اور ما یکون بھی حاصل ہے۔ صحیح۔ علی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے اس پر حج بھی واجب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس پر قربانی بھی واجب ہو اس پر حج واجب ہو۔ قربانی تو تھوڑے سے پیسوں سے واجب ہو جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے آ جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، جبکہ حج جو ہے وہ زیادہ پیسوں سے ہوتا ہے، کہ اتنا مال ہونا کہ انسان جو ہے وہ حج کے لیے جا سکے اور واپس آنے جانے کے سارے اخراجات پر قادر ہو۔ تو لہٰذا ایسا سمجھنا کہ جس پر قربانی واجب ہے اس پر جو ہے وہ حج بھی واجب ہو، یہ درست نہیں۔ صحیح۔ جاوید علی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عاشورہ کے ایام کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ عاشورہ کا روزہ یعنی عاشورہ کے دن کی فضیلت تو اپنی فضیلت ہے کہ یہ اتنا مبارک دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگے نمرود جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی۔ تو اپنی فضیلت ہی ہے کہ عاشورہ کے دن نہ صرف اس امت میں بلکہ شروع دنیا سے ہی جو ہے وہ مبارک دن رہا ہے، اور اس کے اندر بڑے اہم جو ہے وہ کام رونما ہوئے ہیں۔ محمد رفیق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا ذکر کرتا ہوں تو جمائیاں بہت آتی ہوں، تو اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ جماعی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جماعی نہیں آتی تو جماعی اس کو بھی نہیں آئی گی، تو جب بھی جماعی کا اس کو محسوس ہو کہ جماعی آ رہی ہے تو یہ سوچ لیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جماعی نہیں آتی تو انشاءاللہ جماعی ان کو بھی نہیں آئے گی۔ محبوب الرحمان چودھری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مرد کا مرد کے لیے کیا ستر ہے؟ مرد کا مرد کے لیے ستر ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اور اسی طرح عورت کا عورت کے لیے ستر بھی ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے، کہ ناف شامل نہیں لیکن گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں۔ شاکر بھٹی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم قرآن شریف کو بنا وضو پڑھ سکتے ہیں صرف دیکھ کر موبائل میں؟ قرآن شریف کو بغیر وضو چھونا جو ہے وہ حرام ہے، اور موبائل کے اندر بھی ٹچ اسکرین پر قرآنی حروف اگر ظاہر ہو رہے ہیں تو انہیں بغیر وضو چھونا منع ہے۔ ہاں، باوضو جو ہے وہ آپ چھو سکتے ہیں، اور اگر بغیر چھوئے آپ نے پڑھنا ہے، جیسے دور جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور قرآن کریم اسکرین کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، جیسے مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد سورہ ملک جو ہے وہ آتی ہے، اب اگر کوئی اسے دیکھ کر جو ہے وہ دور سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو وہ بغیر وضو بھی پڑھ سکتا ہے۔ ضمیر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو گناہوں میں مبتلا ہو، عقیدہ بھی درست نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لیکن جب عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کی اجازت کیوں کر ہوگی؟ عقیدہ تو بنیاد ہوتی ہے عمل کی، کوئی عمل کتنے ہی اچھے کرے، عقیدہ اگر خراب ہو تو ایسی صورت کے اندر اس کے اعمال تو قبول نہیں ہوں گے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ بنیاد اور اساس ہوتی ہے، اور عقیدہ کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہی نظریات اور عقائد رکھتا ہوگا جو حضور اور صحابہ کے تھے، تو وہ در حقیقت جنتی گروہ سے ہوگا، اور اس کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے گی، اسی کو مقتدا اور پیشوا بنایا جائے گا۔
اور پھر اس میں بھی اگر کوئی گناہ گار ہے کہ وہ عقیدہ تو درست ہے لیکن وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ گناہ کا کام ہے اور اعلانیہ وہ گناہ کا کام کرتا ہے، مثلا داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کٹواتا ہے یا برسر بازار جو ہے وہ گالیاں بکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو فاسق معلن ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ جان عالم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں برے خیالات آتے ہیں تو اس پر ان خیالات سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے اور ان سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں نماز پر تو جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا، آپ خیالات کی طرف توجہ نہ دیں اور خیالات کو دور کرنے کے لیے آپ نماز کے اندر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو آپ اذکار پڑھ رہے ہیں ان اذکار کے ترجمے کو یاد کر لیجئے، اور جب پڑھیں تو ان ترجمے کو اپنے ذہن کے اندر دہراتے رہیے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہو کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں کہ مولا تمام تعریفیں جو ہے وہ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، سجدے میں جا کے جب بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو ایک ہے فقط یہ جملہ کہہ دینا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس جملے کا اثر جو ہے وہ محسوس کرنا کہ پاکی ہے میرے رب کو جو سب سے بلند ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب انسان اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے نماز کی طرف تو پھر شیطانی وساوس سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ صحیح۔ حاجی موسیٰ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد وضو دوبارہ کرنا پڑے گا نماز وغیرہ کے لیے؟ غسل کرنے کے بعد وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے، غسل کے اندر تمام اعضاء وضو بھی دھل جاتے ہیں، تو اب اگر اس کے بعد کوئی وضو توڑنے والا عمل نہیں پایا گیا تو وہ غسل کا بہایا ہوا پانی ہی کافی ہے، اس کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آئے کہ غسل کرتے ہوئے تو بندہ برہنہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، برہنہ ہونے سے یا اپنا یا کسی دوسرے کا ستر دیکھنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ احد انصاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز قصر کا کیا طریقہ ہے؟ نماز قصر مسافر کے لیے ہوتی ہے اور طریقہ اس کا کوئی نہیں ہے، یعنی سمپل طریقہ یوں ہے کہ آپ نے 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، باقی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح پڑھنی ہے اس طرح پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء یہ 3 نمازوں کے جو 4 فرض ہیں، 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ نیت آپ یہی کر لیجئے کہ 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز ظہر قصر ادا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز عصر قصر ادا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز عشاء قصر ادا کرتا ہوں، تو بس یوں نیت کر لیجئے اور جس طریقے سے عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھیے، 2 رکعت پر سلام پھیر لیجئے تو قصر نماز ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ واجد اقبال ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا محمد کا کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ یا محمد مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بندہ پکارتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارنا منع ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی پکارا جائے تو آپ کے القابات کے ساتھ پکارا جائے، جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، تو ان القابات کے ساتھ آپ کو پکارا جائے۔ صحیح۔ لئیک انصاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ والدین شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں، کیا خود سے نکاح کر لوں؟ والدین کو راضی کریں اور والدین کو سمجھا کر ہی جو ہے وہ نکاح کریں۔ عمومی طور پر بسا اوقات انسان جلد بازی میں جذباتیت میں آ کے بسا اوقات غلط قدم بھی اٹھا بیٹھتا ہے، تو والدین کو سمجھائیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ جب اولاد کی عمر ہو جائے تو اب اس چکر میں کہ نہیں گھر بنائے گا یا بہنوں کی شادیاں کرے گا یا یہ کرے گا وہ کرے گا تو پھر شادی کریں گے، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اولاد میں جو بھی بالغ ہوتی چلی جائے اور حقوق اور نکاح کے معاملات پر وہ قادر ہو تو پھر اس کا نکاح سادگی کے ساتھ کر دیا جائے۔ مہدی حسین ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری بائیں آنکھ بہت پھڑکتی ہے، اس سے شاید بدشگونی وغیرہ مراد لینا۔ بائیں آنکھ کسی کی پھڑکتی ہوگی، کسی کی جو ہے وہ دائیں آنکھ پھڑکتی ہوگی، تو لوگوں کے بلا وجہ کی یہ بدشگونیاں ہیں، اس میں کوئی بائیں آنکھ پھڑکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھے طریقے سے صبح اٹھ کے دھو لیا کریں تو نہیں پھڑکے گی۔ بہرحال لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے کہ جناب بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ ہونے والا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام بدشگونی سے منع کرتا ہے، اسلام تو نیک فعل لینے کا حکم دیتا ہے، اسلام بدشگونی سے منع کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ صحیح۔ شفیع منیر ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینے کا رکھا جا سکتا ہے معاملہ؟ نہیں رکھا جا سکتا، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کھانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً انسان کھاتا پیتا انہی کے ساتھ بیٹھ کر جن کے ساتھ دوستی محبت ہوتی ہے، اور کافر کے ساتھ دوستی اور محبت کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، کافر مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ حلال و حرام کا معاملہ آ جائے گا. مسلمان جو ہے وہ حلال کو اختیار کرتا ہے, کافر حرام کو اختیار کرتا ہے. تو اگر مسلمان اس کے ساتھ کھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حرام اور ناپاک جو ہے وہ کھانے کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے, تو لہذا مسلمان اس کے ساتھ ہرگز نہ کھائے. عثمان حفیظ بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی نہیں ہے تو کیا کیا جائے وضو وغیرہ کا؟ پانی نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر تیمم کریں گے. اگر پانی دور دور تک نہیں ہے, پانی پر قدرت ہی نہیں ہے, تو پھر اب آپ تیمم کریں گے. اور تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے. تیمم کی نیت سے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ آپ کسی بھی مٹی پر یا مٹی کی جنس پر جو ہے وہ ماریں, پتھر پر, ماربل پر, اور پھر اس کو مار کر آپ جو ہے وہ اولاً اس ہاتھ سے اپنے چہرے کا مسح کریں, اور پھر دوبارہ مار کر اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کریں, اور پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں. یہ تیمم کے 2 فرض ہیں, تو یوں تیمم ادا ہو جائے گا. صحیح. اسلامی بہن کا سوال ہے, پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی عورت کا فرض روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں, اب روزہ ٹوٹا کس وجہ سے اس کے اوپر کلام ہوگا. اگر تو کسی عورت کو مینسس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہے, بلکہ فقط اس کے اوپر قضا لازم ہوگی. صحیح. نزاکت ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ فجر کا آخری وقت کیا ہے؟ اب واللہ عالم یہ کہاں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ فجر کا آخری وقت کیا ہے. بہرحال آپ دعوت اسلامی کی جو ہے وہ اپلیکیشن پریئر ٹائمنگ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور اس میں اپنے کنٹری اور سٹی سلیکٹ کر کے آپ وہاں پر دیکھیے کہ فجر کا آخری وقت کیا ہے. حافظ شیخ عرفان اتاری ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کیا بھتیجی یا بھانجی یا پھپھی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پھپھی کی بیٹی سے تو ہو سکتا ہے, لیکن سگی بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. کہ جس طریقے سے سگی بھانجی یا بھتیجی حرام ہے, اسی طرح ان کی بیٹیاں بھی حرام ہیں. شاکر بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ حافظہ کیسے مضبوط کیا جائے اور جو پڑھیں وہ یاد ہو جائے؟ گناہوں سے بچا جائے, یا قویو کا ورد ہے اس کو پڑھا جائے. اور مکتبۃ المدینہ کی ایک پوری کتاب شائع ہوئی ہے حافظے سے متعلق, حافظہ کیسے مضبوط کریں یا کیسے مضبوط ہو, اس نام سے ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سے آپ اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں, اسے پڑھیے. اس میں کئی علاج لکھے ہوئے ہیں حافظے کی مضبوطی سے متعلق. یامین بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ نفل کی جماعت کروانے کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ نفل کی جماعت کروا سکتے ہیں, جائز ہے. بلکہ اگر امام کے علاوہ 3 افراد ہوں تو ایسی صورت کے اندر تو کوئی کراہت نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھر کراہت تنزیہی ہے, جائز ہے, بچنا بہتر ہے. لیکن جب کہ فی زمانہ اب لوگ پتہ ہے کہ نوافل ویسے پڑھتے نہیں ہیں, جماعت کا اہتمام ہوگا تو پڑھ لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں جماعت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جماعت کروائی جا سکتی ہے. بڑی راتوں میں عموماً صلاۃ التسبیح یا دیگر نمازوں کی جماعت کروائی جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال آیا ہے, پہلے بھی یہ سوال کر چکے ہیں, جانے عالم پوچھ رہے ہیں کہ کرائے پر گھر دینا کہ اس کے اندر کچھ سود طے ہو کسی تیسری پارٹی وغیرہ کا. اب یہ تو دیکھیں سوال ان کا تھوڑا سا وضاحت طلب ہے کہ سود کس طریقے سے طے ہوگا. اگر تو ان کی یہ مراد ہے کہ کسی شخص نے سود پر کوئی مکان لیا ہوا ہے صحیح. اور اب وہ آگے کسی تیسرے شخص کو کرائے پر دیتا ہے, تو کیا وہ مکان کرائے پر لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو مکان تو کرائے پر لینا جائز ہے. مالک مکان نے جو سود لیا ہوا ہے یا سود پر گھر لیا ہوا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہے, کرائے والے پر کوئی گناہ نہیں. محمد ایوب بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ مرے ہوئے جو مر گیا ہے اس کے لیے حج اور اس کے نام پر عمرہ کر سکتے ہیں, اسی طرح نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, مرے ہوئے شخص کے لیے, مردے کے لیے, مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے طور پر آپ قربانی, حج اور دیگر نیک اعمال کر سکتے ہیں. اپنی پڑھی ہوئی نمازوں کا ثواب بھی آپ انہیں ایصال کر سکتے ہیں. خالد کیانی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ قضاء عمری نماز کس طرح ادا کریں؟ قضاء عمری نماز کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جس قضاء عمری سے مراد یہ کہ جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں, تو اولاً تو آپ حساب کیجئے کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں. صحیح. حساب کرنے کے بعد پھر آپ نمازوں کی ادائیگی کیجیے. وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ کون کون سی جو ہے وہ نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو آپ یوں نیت نماز میں کر سکتے ہیں
کہ میں میرے ذمے میں جو پہلی نماز فجر قضا ہے میں اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں. جب وہ پڑھ لیں گے دوبارہ پڑھیں گے فجر پھر بھی یہی نیت کریں، کیونکہ جو آپ نے پہلے پڑھی وہ ذمے میں تھی، جب وہ ادا کر لی تو وہ ذمے سے ختم ہو گئی. گویا کہ جب پہلی والی ہٹ گئی تو دوسری والی پہلے کے نمبر پہ آ گئی، پھر وہی نیت کیجئے. تو اسی طرح نیت کر کے ساری نمازیں ادا کیجئے. فجر کی ادا کر لیں پہلے ایک ساتھ، پھر ظہر کی ادا کر لیجئے ایک ساتھ، پھر عصر کی ادا کر لیجئے، پھر مغرب کی ادا کر لیجئے، پھر عشاء کی ادا کر لیجئے. عشاء کے اندر فرضوں کے ساتھ ساتھ وتر کی بھی ادائیگی کی جاتی ہے. مزید تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ قضا نماز کا بیان دیکھ لیجئے. جان عالم ہیں جن کا سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، پوچھ رہے جان عالم نام رکھنا درست ہے؟ نام رکھنا تو جو ہے وہ درست ہے، باقی اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جان عالم ہے. اصل تو جان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ تمام جہان کی جان ہے. صحیح. احمد انصاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ امام صاحب نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ امام صاحب بھی اسی طرح نیت کرتے ہیں جس طرح آپ نیت کرتے ہیں. بلکہ آپ تو یہ نیت کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے. امام یہ نیت نہیں کرتا کہ میں پیچھے کس کے یا میں آگے کس کے. ہاں امام مطلق نیت کرے گا تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ نیت کر لینا کہ میں امامت کی بھی نیت کرتا ہوں یہ اچھی بات ہے، بلکہ جب کہ اس کی ابتدا میں اگر کسی جگہ پر عورتیں بھی جماعت میں شامل ہوں تو اب عورتوں کی جماعت کی اسے نیت کرنی ہوگی، ورنہ عورتوں کی نماز ادا نہیں ہوگی. صحیح. خورشید احمد ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، ہمارے گھر مٹھائی آتی ہے تو ہم انہیں کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں کھا پی سکتے. غیر مسلموں کے تہواروں کی مٹھائی وغیرہ لینے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے. صحیح. طاہر حسین بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں. قیامت کی نشانیوں کے اوپر پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا پر لائیو جو ہے وہ کر لیں شروع. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اس کی بھی. قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ قیامت کی کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. چھوٹی نشانیوں کے اندر یہ کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور جہالت سے مراد دین سے جہالت عام ہو جائے گی. اور بڑی نشانیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دنیا کی طرف نازل فرمانا، امام مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، سورج کا مغرب سے پلٹ کر آنا. تو یہ اس چند نشانیاں میں نے بیان کی. مزید تفصیل کے لیے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے قیامت کی نشانیاں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. عاصم علی رانا ہیں، ان کا سوال ہے کہ جب امام فاتحہ مکمل کر لیتا ہے قرات میں تو آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے یا آہستہ آواز سے؟ فقہ حنفی میں سنت یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہا جائے، بآواز بلند آمین کہنا خلاف سنت ہے. صحیح. کاشف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے؟ بالکل حدیث مبارک میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو استخارہ تعلیم فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو استخارہ کر لو. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ کو استخارہ کی نماز کا طریقہ سکھایا اور دعائے استخارہ بھی بیان فرمائی. صحیح. ظہر سلیم ارائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی قرات کر سکتا ہوں یا نہیں؟ امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے. مقتدی کے لیے امام ہی جو ہے وہ پیشوا ہوتا ہے، تو امام کی قرات مقتدی کو کافی ہے. مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، چاہے سری نماز ہو جیسے ظہر کی نماز جس میں آواز نہیں آتی امام کی تلاوت کرنے کی، چاہے جہری نماز ہو جیسے فجر مغربی عشاء کی. دونوں طرح کی نمازوں کے اندر مقتدی امام کے پیچھے قرات کی جگہ پر خاموش رہے گا. قصر نماز کب پڑھی جائے گی؟ قصر نماز جب آپ مسافر ہوتے ہیں اس وقت آپ پڑھتے ہیں. اور مسافر کب ہوتا ہے؟ جب اپنے شہر سے بندہ باہر نکلے اور آگے اس کا ارادہ جانے کا 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر جانے کا ارادہ ہو تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے. صحیح. نصرت اقبال ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں بھی اس بات کی تلقین کی گئی، جیسے کہ مشہور حدیث حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے کہ صحابی تھے، نابینا تھے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت کے اندر کہ میری آنکھیں جو ہے وہ آ جائیں.
دیکھنے لگ جاؤں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، کہو تو تمہارے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ دعا مانگو۔ آج بھی دعائے حاجات کے نام سے وہ دعا مشہور ہے اور صلاۃ الحاجات کے طریقے کے اندر ہے۔ اس دعا کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ، کہ اللہ کے رسول میں اپنی اس حاجت کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں اور آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ حضور کی شفاعت کو جو ہے وہ میرے حق میں قبول فرما۔ تو حضور کے صدقے سے، وسیلے سے بندہ دعا مانگتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ صحابی پلٹے نہ تھے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ آ گئیں اور وہ نابینا صحابی دیکھنے لگ گئے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، صدقے سے مدد مانگی گئی، دعا مانگی گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی راستہ بھٹک جاؤ تو 3 مرتبہ بلند آواز سے پکارو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جو کہ مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بندگان خدا جو ہے وہ مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی انہیں یہ قدرت اور اختیار دیا گیا ہے، اور وہ رب کی اس اختیار کے ساتھ، رب تعالیٰ کی اس عطا کے ساتھ ہی بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ صحیح۔ محسن انعام ہے، پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کے پاس سونا چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ شوہر دے گا یا بیوی پہ واجب ہے؟ اصل لازم تو بیوی پر ہی ہوگی، ہاں اگر شوہر بیوی کی اجازت سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ محمد شعبان ہیں، ان کا سوال ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے آہستہ کی جاتی ہے کہ جب ابتدائے اسلام کے اندر مسلمان نماز پڑھتے تھے تو کفار جو ہے وہ شور و غل مچایا کرتے تھے، تو اس وقت ان 2 نمازوں کے اندر کفار جاگ رہے ہوتے تھے، تو اس لیے آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور مغرب میں وہ کھانے میں مشغول ہوتے تھے اور عشاء اور فجر میں وہ سونے میں مصروف ہوتے تھے، تو اس لیے ان 3 نمازوں کے اندر بآواز بلند ان کو مسلمانوں کو تلاوت کی اجازت دی گئی۔ ملک نعمان ہے، پوچھ رہے ہیں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ کفیل عباس سے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا کیا طریقہ ہے؟ دعا کی قبولیت کے کئی معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر دعا کسی مقام پر قبول ہوتی ہے، اول و آخر درود پاک پڑھا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا مخصوص اوقات میں قبول ہوتی ہے، اور پھر انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس سچے دل کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ اور دعا کی قبولیت کا ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہو جائے۔ مثلا میں دعا کروں کہ مجھے 1 کروڑ روپے مل جائیں، تو اب میں بولوں نہیں ابھی ہاتھوں ہاتھ مل جائیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کا بسا اوقات اثر ظاہر فرما دیتا ہے، اور بسا اوقات ان کی یہ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لی جاتی ہیں۔ کل قیامت میں جب بندہ اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا جو کہ اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی گئیں، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور ساری آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی۔ قاسم علی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی سنت قبلیہ جمعے کی نماز کے بعد اگر پڑھ سکتے ہیں اگر پہلے نہیں پڑھی تو؟ اب پہلے نہیں پڑھی تو بعد میں پڑھیں گے، لیکن بعد میں پہلے بعد والی پڑھیں گے پھر پہلے والی پڑھیں گے، یعنی فرضوں کے بعد پہلے 4 سنت بعدیہ پڑھیں گے، پھر پہلے والی 4 سنت قبلیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 سنت بعدیہ پڑھیں گے اور پھر 2 نفل پڑھیں گے۔ محمد شبیر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے تو کیا یہ نماز جنازہ کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، نماز جنازہ کے لیے نہیں ہے۔ لوگ عموماً کہتے یہ ہیں کہ جناب جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اذان در حقیقت بچے کے کان میں سب سے پہلے ذکر اللہ اس کے کان میں داخل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سبیل احمد ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا بیوی شوہر کے ساتھ نماز تہجد جماعت کی صورت میں پڑھ سکتی ہے؟ اگر شوہر جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے باجماعت صورت کے اندر بھی تہجد ادا کر سکتا ہے۔ حسین ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بینک سے سود لے سکتے ہیں یا نہیں؟ سود کسی سے بھی نہیں لے سکتے، سود تو حرام ہے، بینک سے لیں یا کسی شخص سے لیں،
تو سود حرام ہے، حرام کی اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی، تو سود لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ غلام عباس کا سوال۔ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل ایک ساتھ کھڑے ہو کر بھی اپنی اپنی نماز علیحدہ طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ کافی اسلامی بھی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں اور کافی ماشاءاللہ شیئر بھی کی ہے۔ تو حلال رزق حاصل کرنے کی کوئی فضیلت تو عبداللہ اجاز در ہیں پوچھ رہے ہیں۔ فضیلت تو فی الوقت جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا، بچے کو گود لینے کے حوالے سے کیا شرعی حکم؟ کسی کا بچے کو گود لینا تو جائز ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ آپ اسے اپنا نام بطور والد نہیں دے سکتے، اس کا جو اصل باپ ہے اس کا ہی نام بطور والد ہوگا، ہاں بطور سرپرست اپنا نام لے کر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اب اس کا پردہ ہوگا، لے پالک ماں سے، بچی ہوگی تو باپ سے پردہ ہوگا، تو 2 سال کی عمر کے اندر ہی اگر پردے سے بچنا ہے تو پھر 2 سال کی عمر کے اندر ہی رضائی رشتہ، دودھ کا رشتہ قائم کر لیا جائے۔ مثال کہ وہ لڑکا ہے تو اس کو عورت جو ہے وہ اپنی بہن کا جو ہے وہ دودھ پلوا دے، لڑکی ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے شوہر جو ہے وہ اپنی ماں یا جو ہے وہ بہن کا دودھ پلا دے، تو ایسی صورت کے اندر یوں رضائی رشتہ قائم ہو جائے گا، تو بڑے ہونے کی صورت کے اندر پردے کے مسائل نہیں ہوں گے۔ اختر بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ قبرستان میں ایسے حصے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں قبر نہ ہو، یا قبر ہے لیکن قبر اور نمازی کے درمیان اگر کوئی آڑ آ جاتی ہے، بیچ میں کوئی دیوار یا کوئی بھی چیز بطور آڑ آ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ریاض احمد ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کی دعوت قبول کی جائے گی؟ غیر مسلم کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ فی زمانہ جو صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے، اس طرح کے میل جول کی صورت کے اندر انہیں تو اسلام کی طرف کیا مائل کریں گے، الٹا خود جو ہے وہ دوسری جانب مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حسین ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی ہو جائے ایسی کوئی صورت بتا دیں۔ نماز کی پابندی کر لیجئے، نماز کی پابندی ہو جائے گی، یہی سب سے بڑی صورت ہے۔ جب تک آپ خود پابندی کی نیت نہیں کریں گے اس وقت تک پابندی نہیں ہوگی، لہٰذا جو ہے خود نماز کی پابندی کر لیجئے۔ شعیب رضا بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر کے اندر 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں جیسے ظہر اور عصر؟ علیحدہ علیحدہ ہی اپنے اپنے وقتوں کے اندر نماز ادا کیجیے، ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کیجیے، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کیجیے۔ محسن انعام بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ جو انبیاء کرام علیہم السلام سے لغزشیں واقع ہوئیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے اگر معاملات کو اگر دیکھیں تو ان کے پیچھے بھی کئی حکمتیں جو ہے وہ پوشیدہ تھیں، تو ان کا ذکر بھی قرآن و حدیث کے علاوہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ مخصوص ایام میں ذکر درود شریف، ذکر اللہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا حرام ہے، باقی ذکر اللہ، اذکار، ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طاہر حسین ہیں، پوچھ رہے ہیں فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو قضا تو نماز آپ کبھی بھی جو ہے وہ پڑھیں گے، قضا نماز کو چھوڑ تھوڑی سکتے ہیں۔ آپ کو 4 سال کے بعد بھی یاد آئے گی تو قضا تو آپ کو بہرحال ادا ہی کرنی ہوگی۔ اسی دن کا اگر ان کی مراد ہے کہ کب تک پڑھ سکتے ہیں تو مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے، مکروہ وقت کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ حسین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں نماز کس عمر میں فرض ہو جاتی ہے؟ نماز بالغ ہونے کی صورت میں فرض ہو جاتی ہے، جب بالغ ہوگا تو نماز پڑھے گا، البتہ بچوں کو نماز کی عادت 7 سال کی عمر سے ڈلوائی جائے گی، 10 سال کی عمر میں بطور خاص تاکید و تنبیہ کے ساتھ نماز پڑھوائی جائے گی۔ علی ورائچ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہم قرآن انگلش میں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم تو جو ہے دیکھیں عربی میں ہی پڑھیں گے، ہاں اس کا ترجمہ آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ امان طارق ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنا رابطہ نمبر دے دیں جناب۔ دارالفتہ اہل سنت کا رابطہ نمبر آپ کو دارالفتہ اہل سنت کے پیج پر نظر آ جائے گا، اس پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل مفتیان کرام سے رابطہ ہو جائے گا۔ اختر جان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ باپ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟
سجدہ عبادت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی شریعت مطہرہ میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ عبدالاجاز ڈار صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے مرشد سے سوال کر سکتے ہیں؟ مرشد سے سوال کر سکتے ہیں، مدنی مذاکرے کے اندر سبھی امیر اہل سنت سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، تو آپ بھی سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تیمور احمد صدیقی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ منفرد کے لیے سورت ملانا مستحب ہے، یہ کہاں ملے گا ہمیں، کون سی کتاب؟ یہ کہاں ملے گا؟ احکام شریعت، سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب احکام شریعت کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا، اور چاہیں تو آپ اس پر تحریری فتویٰ دارالفتاء کا میل آئی ڈی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ نفل روزہ والدین کے کہنے پہ توڑا جا سکتا ہے؟ نفل روزہ مطلقاً والدین کے کہنے پر نہیں توڑا جا سکتا، اس کی چند شرائط ہیں کہ کب توڑ سکتے ہیں، کب نہیں توڑ سکتے۔ ایک سوال یہ ہے فاروق سلطانی کے میاں بیوی کتنے عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہ سکتے ہیں؟ 4 ماہ میں ایک مرتبہ دیانتاً جو ہے وہ میاں بیوی کو آپس میں حقوق زوجیت ادا کرنا واجب ہے۔ اگر اس سے زیادہ دور رہتے ہیں تو بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ اگر شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر اس سے زیادہ عرصے دور رہتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح۔ محمد ارسلان اسلم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز پڑھنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ قضا نماز پڑھنے کے لیے آپ کوئی بھی غیر مکروہ وقت کے علاوہ آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ہی پڑھتے رہیں۔ فجر میں 2 رکعت فجر کی پڑھ لیجئے، ظہر میں 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیجئے، عصر میں 4 رکعت عصر کی پڑھ لیجئے، تو یوں وہ آپ پر مشقت بھی نہیں بنے گی، اور روزانہ گویا کہ آپ کی ایک دن کی نماز جو ہے وہ یوں مکمل ہو جائے گی۔ وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا، اور محسن انعام بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جن سوالوں کا جوابات نہیں دیے تو ان کے جواب کیسے ملیں گے؟ ان کے جوابات کے لیے آپ اگلے سوشل میڈیا کے سلسلے کے اندر دوبارہ رابطہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے، یا پھر آپ دارالفتاء اہل سنت کی میل آئی ڈی کے اوپر بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ کافی اسلامی بھائی تھے، وقتاً فوقتاً دعا کا کہتے رہے، بعض بے روزگار بھی تھے، اولاد کے لیے بھی دعا کا کہہ رہے تھے، تو ان کے لیے بھی دعا اجتماعی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ مالک مولا غفور الرحیم۔ جو بھی ہمارے اس سلسلے میں حاضر ہوئے، احکام شریعت سنے، سیکھے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کی، مولا ہماری، ہمارے والدین کی اور تمام حاضرین کی، سامعین کی، سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ مالک مولا غفور الرحیم، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگار میں برکت عطا فرما، آمین۔ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما۔ مولا اس جدید ذریعے کو فقط دینی چیزوں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اس پر موجود تمام غیر اخلاقی غیر شرعی معاملات سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین یا مالک مولا غفور الرحیم، امیر اہل سنت کی غلامی عطا فرما، دعوت اسلامی کے اندر ثابت قدمی عطا فرما، ہم تمام کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ کل بروز قیامت امام حسین کے صدقے، سید الشہداء کے صدقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آئندہ لائیو جمعۃ المبارک کو حیدرآباد سے انشاءاللہ لائیو ہوگا دارالفتاء اہل سنت کے پیج پر، تو تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس لائیو میں بھی ضرور شرکت کریں، اسے ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔